الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبرائيل يقرئك السلام فقالت وعليه السلام هو يرى ما لا أرى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب القدر واجب الاحترام میرے اکابر حضرات علماء اکرام بزرگان محترم اور برادران عزیز، آپ کی اس مسجد میں آج انٹرنیشنل ختم نبوت کے زیر اہتمام حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے متعلق اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے، اور ہمارے بزرگ حضرت مولانا قاری محمد طیب عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس جلسے کا مقصد اور اس عنوان کا مقصد بھی بیان کر دیا، جس سے مقصود ہماری اصلاح ہے، نوجوانوں کی اصلاح ہے۔ اس پرفتن دور میں ہم اپنے عقائد کی کیسے اصلاح کریں، اس مقصد کے لیے اس جلسے کا اہتمام کیا، اور ہمارے برادر مکرم حضرت مولانا لقمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے، جو ان جلسوں کا اہتمام کرتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور جیسے ان کا نام
لقمان ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان والی حکمت بھی انہیں عطا کی ہے، اچھے عنوان سے اچھے جلسے مرتب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی حضرت مولانا ممتاز صاحب، ماشاءاللہ ان کا نام بھی ممتاز ہے اور ان کا بیان بھی ممتاز ہے۔ مجھ سے پہلے انہوں نے بہت ہی اچھے انداز سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، ان کی فضیلت، ان کے مناقب بیان کیے، اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آج کی ضرورت ہے کہ اس معاشرے میں ہمیں ایسے علماء جو انگریزی زبان پر عبور رکھتے ہوں اور اچھی طرح ان کے پاس علم بھی ہو، تاکہ وہ ہمارے نوجوانوں کے عقائد کی اصلاح کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، مزید ہمت کی توفیق اللہ نصیب فرمائے۔ مجھے بھی اسی سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وقت کتنا ہے، بہرحال میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے مجھے 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ اگر موقع ملا تو 3 باتیں پوری ہو جائیں گی، اور اگر موقع نہیں ملا تو جہاں تک بات ہو سکتی ہے انشاءاللہ وہ کرنی ہے۔ پہلی بات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی کیا شان ہے، ان کی کیا فضیلت ہے۔ دوسری بات، ان سے متعلق 2 قسم کے اعتراضات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک اعتراض اور ان پر طعن وہ غیر مسلموں کی طرف سے ہوتا ہے کہ ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور چھوٹی عمر میں ہوئی، لہذا آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں میں اس فتنے نے سر اٹھایا، فلم بنائی گئی، حضور پاک علیہ السلام کی گستاخی کی گئی، آپ کے ازواج مطہرات کی گستاخی کی گئی۔ اور دوسرا ایک طعن وہ روافض کی طرف سے ہوتا ہے، شیعوں کی طرف سے ہوتا ہے، جو نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مسلمان ہی نہیں مانتے ہیں۔ باقی باتیں تو دور کی ہے، ان کی فضیلت، ان کی شان، وہ تو ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے ہیں۔ میں یہ خلاصہ اس لیے بیان کرتا ہوں اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے، تاکہ آپ کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ مجھے یہ 3 باتیں عرض کرنی ہیں، جتنا موقع ملا میں انشاءاللہ اتنا عرض کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے۔ آپ کی شان کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اور آپ کی شان کے لیے یہ بات کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ اعزاز عطا کیا ہے کہ جو آپ سے پہلے کسی بھی پیغمبر کی بیوی کو نہیں ملا۔ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے، کم و بیش ان کی بیویاں بھی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں کو یہ اعزاز عطا فرمایا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ آپ کے جتنے بھی ماننے والے قیامت تک آئیں گے ان سب کی مائیں آپ کی بیویاں ہیں، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور پاک علیہ السلام کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، اور نکاح بھی آپ کا بڑا عجیب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا ایک مرتبہ اریتک فی المنام ثلاث لیال، اے عائشہ شادی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خواب میں 3 راتیں مسلسل مجھے تمہیں دکھایا. یجیء بکی الملک فی سرقۃ من حریر، ایک فرشتہ میرے پاس آتا اور ایک ریشم کے کپڑے میں جس میں تمہاری تصویر تھی، وہ ریشم کا کپڑا لے کر وہ فرشتہ میرے پاس آیا. فکشفت عنک الثوب فاذا انت ہی، جب میں نے وہ کپڑا کھولا تو تمہاری ہی صورت میرے سامنے تھی. میں نے تمہیں دیکھا اور میں نے اس وقت یہ کہا ان یکم من عند اللہ یمضی، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو میری شادی تم سے ہو کر رہے گی. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مطعم ابن عدی کے بیٹے جبیر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نکاح اور شادی سے متعلق بات پہلے کی تھی. ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی، بات ہوئی تھی. ان کی طرف سے پیام آیا تھا. آپ ان کے گھر گئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صفات میں سے ایک صفت علماء نے یہ بیان کی ہے، ما اخلف ابو بکر وعدا قط، ابو بکر نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کی. اب ان کے پاس گئے کہ بھائی آپ کی طرف سے پیام آیا تھا، مطعم بھی ہے، ان کی بیوی بھی سامنے ہے. بیوی سے پوچھا تم نے اپنے بیٹے جبیر کے لیے میری بیٹی مانگی تھی؟ اللہ کی شان دیکھے، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا. تو مطعم کی بیوی کہنے لگی کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر تمہاری بیٹی سے میرے بیٹے کی شادی ہو گئی تو وہ صابی بن جائے گا. اس زمانے میں صابی اسے کہتے تھے جو باپ دادا کا دین چھوڑ دے، یعنی یہ مسلمان ہو جائے گا. آپ نے مطعم سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ جو میری بیوی نے کہا میرا وہی خیال. آپ واپس آئے اور سمجھ گئے کہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتے. آپ نے حضور پاک علیہ السلام کا پیام قبول فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ سے شادی ہوئی. 400 درہم مہر مقرر ہوا. اور جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں آپ شامل ہو گئی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تمام بیویوں کے حقوق یکساں ادا کرتے تھے، عدل کرتے تھے، انصاف کرتے تھے. ان میں کسی کے ساتھ آپ نے بے انصافی نہیں کی. حقوق اور چیز ہے، محبت اور چیز ہے. اس لیے ایک حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بڑی عجیب دعا کی ہے. فرمایا اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تؤاخذنی فیما لا املک. اللہ یہ میری ساری بیویاں ہیں، میں ان کے ساتھ انصاف کرتا ہوں، عدل کرتا ہوں، برابری کرتا ہوں، کسی کے ساتھ کمی زیادتی نہیں کرتا، سب کو ان کے حقوق برابر دیتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ عائشہ سے مجھے محبت زیادہ ہے. فلا تؤاخذنی فیما لا املک، اس لیے محبت ایسی چیز ہے جو میرے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے مجھ سے اس بارے میں مت پوچھنا. ابھی حضرت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت بیان کی. انہوں نے روایت ایک بیان کی تو مجھے ایک دوسری روایت یاد آ گئی جو اس سے ملتی جلتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کو لوگ تحفے دیتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ جس دن عائشہ کی باری ہو اس دن دے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم ازواج مطہرات جو حضور کی بیویاں تھیں، ہم 2 گروپس میں تھے. وہ اختلاف والا گروپ نہیں تھا بلکہ 2 ٹولیاں تھیں.
ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسرے گروپ کی لیڈر تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہ والا گروپ تو بڑا خوش تھا کہ جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب باری آتی ہے تو تحفے بھی آتے ہیں حضور کے گھر میں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گروپ نے ام سلمہ سے یہ کہا کہ تم حضور سے بات کرو کہ یہ تحفے تو آتے ہیں لیکن جب آپ ہمارے پاس ہوتے ہیں تو اس وقت بھی آنے چاہیے. جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے گئی اور اپنا مدعا بیان کیا، حالانکہ یہ کوئی غلط بات نہیں تھی، کوئی غلط سوال بھی نہیں تھا، لیکن اندازہ لگائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنا زیادہ تھا. آپ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بات سنی اور ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا لا تؤذینی فی عائشہ، اے ام سلمہ عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف مت دو. اور پھر آپ نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا لا یأتینی الوحی وانا فی ثوب امرأۃ الا عائشہ، میں سب بیویوں کے پاس جاتا ہوں، ہم میاں بیوی ایک بستر میں بھی ہوتے ہیں، ایک لحاف میں ہوتے ہیں. ام سلمہ میں ساری بیویوں کے لحاف میں ہوتا ہوں، مجھ پر وحی نہیں اترتی، لیکن جب میں عائشہ کے ساتھ لحاف میں ہوتا ہوں مجھ پر وحی اترتی ہے. اور پھر وہ اگلی روایت جو حضرت نے بھی بیان کی، پھر وہ گروپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا کہ آپ سفارش کر دیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سفارش کی تو آپ نے انہیں بھی عجیب جملہ ارشاد فرمایا اے فاطمہ الا تحبینی ما احب، اے فاطمہ میں جس سے محبت کرتا ہوں کیا تمہیں اس سے محبت نہیں؟ یعنی میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو. یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضائل. حدیثیں بڑی پڑی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک حدیث میں ارشاد فرماتی ہیں کنت اشرب، میں پانی پیتی تھی، وانا حائض، اور میں ایام میں ہوتی تھی، یعنی ناپاکی کے جو ایام آتے ہیں عورتوں کے، میں ان ایام میں ہوتی تھی، پانی پیتی تھی. ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ میں پانی کا پیالہ اور برتن حضور پاک علیہ السلام کو دے دیتی، اور حضور پاک علیہ السلام وہ پیالہ مجھ سے لیتے، فیضع فاہ علی موضع فیہ، اس برتن اور پیالے میں جہاں ہونٹ لگا کر میں نے پانی پیا ہوتا حضور پاک علیہ السلام اسی جگہ ہونٹ لگا کر پانی پیتے ہیں. یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ازواج مطہرات نے آپ سے ایک مرتبہ نان نفقے کی زیادتی کی درخواست کی کہ ہماری حالت اچھی نہیں، دوسری بیگمات ہے، بادشاہوں کی بیویاں ہیں، اپنے محلات میں بڑے آسودہ حالات میں رہتی ہیں، ہماری حالات اچھی نہیں. حضور پاک علیہ السلام کو اس سے تکلیف ہوئی. خیر قصہ مختصر یہ ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آئے، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو سمجھایا، حضرت عائشہ کو، حضرت حفصہ کو. اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ تمہاری بیویوں کو اختیار ہے. فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے اگر تم دنیا کی زندگی اور زیب و زینت اور دنیا کا مال و متاع چاہتی ہو تو پیغمبر کے گھر میں یہ چیزیں نہیں ہیں، میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں اور جو اچھی طرح تمہیں رخصت کر دوں گا، جو جوڑا کپڑا دینا ہوگا وہ بھی دے دوں گا.
اور اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول پسند ہیں اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو پھر یہ چیزیں ہم سے مت مانگو، اللہ نے تمہارے لیے بڑا اجر رکھا ہے۔ اب یہ آیت نازل ہوئی، اختیار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو بلانا تھا اور یہ کہنا تھا کہ بھائی ہمارے پاس رہنا ہے تو اسی غربت اور مسکنت میں رہنا ہے، اور اگر نہیں رہنا تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن قربان جائیے، حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، تمہیں اختیار ہے، لیکن اے عائشہ جلدی مت کرنا، یہاں تک کہ تم جاؤ اپنے ماں باپ سے مشورہ کرو اور ان کی رائے لو، پھر اس کے بعد جو تمہارا اختیار ہو اور جو تم چاہو اسے اختیار کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب حضور پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا افیک استأمر ابویہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کے بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ لوں گی؟ مجھے کوئی مشورہ لینے کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کے پاس ہی رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن آپ پڑھتے جائیے، سورہ نور میں 2 رکوع اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں نازل کیے، جو قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا یہ سورہ نور بھی پڑھا جائے گا۔ بہتان لگا، قصہ لمبا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس نے تہمت باندھی، حضور پاک علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تکلیف ہوئی، آپ کے والدین کو تکلیف ہوئی، صحابہ کو تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، حضور پاک علیہ السلام حضرت عائشہ کے گھر میں تھے اور حضرت عائشہ روتی روتی ان کی آنکھیں سوج گئی، سرخ ہو گئی، آنسو تھمتے نہیں تھے۔ جب یہ وحی نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اے عائشہ تمہیں بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل کر دی۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو باتیں اس موقع پر ارشاد فرمائی ہے اس کی تفصیل کا اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن اس میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائی، لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم۔ یہ جو بہتان باندھا گیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، تم انہیں اپنے لیے برا مت سمجھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسی لیے کہ وہ بہتان باندھا تو آپ کو تکلیف ہوئی، صبر کیا تو اللہ نے اس صبر پر تمہیں بلند مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صبر کے نتیجے میں تمہاری برات اور پاکی کو قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے 2 رکوع میں ذکر کیا ہے۔ میں مکہ مکرمہ میں تھا، ایک رافضی ملا وہاں مسجد حرم میں، مجھ سے مسجد حرم میں بھی رافضی ملا ہے ایک، اور مسجد نبوی میں بھی ایک ملا ہے۔ مسجد حرم میں 2 تھے اور مسجد نبوی میں ایک تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ان 2 بدبختوں نے مسجد حرم میں بیٹھ کر یہ کہا کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ کافرہ تھی۔ تو میں نے ان سے ایک بات پوچھی، میں نے کہا اچھا یہ بتائیے آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی قرآن کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں آپ تو نہیں مانتے۔ کہا نہیں ہم مانتے ہیں۔ میں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ کہتے نہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم شیعہ ہیں لیکن قرآن کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں آپ جھوٹے ہیں، آپ قرآن کو نہیں مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اس آیت کو مانتے ہو؟ اب وہ پریشان ہو گئے کہ اگر وہ یہ کہے ہاں میں اس آیت کو مانتا ہوں تو حضرت عائشہ میری ماں ہو گئی۔ میں نے کہا اچھا اب اس آیت کو مانتے ہو؟ تو چپکے سے کہنے لگا جی ہاں یہ قرآن میں ہے۔
میں نے کہا جب یہ قرآن میں ہے تو عائشہ تیری ماں ہے، اور اپنی ماں کو گالی دینا، دنیا کا سب سے بڑا کمینہ انسان وہ ہے جو ماں کو گالی دیتا ہو، تجھ سے بڑا ذلیل انسان دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پروٹیکشن اس ایک چھوٹے سے جملے میں کر دی ہے کہ جو بھی گالی دے گا وہ اپنی ماں کو گالی دے گا۔ یہ شان ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی پاکی بیان کی، ان کی برات بیان کی۔ یہ 2 رکوع اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کی ہے۔ اتنی بڑی ہستی جن کی اتنی بڑی شان ہے، بہرحال ان کی فضیلت اگر بیان کرے تو اور بہت سی روایات ہے، بہت سی احادیث ہے، وقت چونکہ مختصر ہے۔ ایک سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں غیر مسلموں کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی شادی چھوٹی عمر میں ہوئی۔ میں عام طور پر اس کے 3 جواب دیتا ہوں، لیکن اس کوشش کروں گا مختصر کروں اسے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی عام طور پر جو آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے اس میں وہ ہجرت سے پہلے سن 13 نبوت کو، اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی، شادی ہوئی، اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال شادی ہوئی، تو اس حساب سے 11 سال بنتے ہیں۔ میں ایک جگہ اسکول میں گیا ہمارے یہاں آکسفورڈ میں، تو وہاں ایک ٹیچر خاتون نے یہ سوال کیا، تو میں نے ان سے عقلی باتیں کرنی، اس لیے قرآن حدیث کو تو مسلمان ہی مانتے ہیں۔ میں نے کہا آپ یہ بتائیے، اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، تو سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چاہیے تھا کہ وہ کھڑی ہوتی، اس کے خلاف آواز اٹھاتی، پھر ان کے والدین اٹھاتے، پھر ان کا قبیلہ، ان کا کنبہ اٹھاتا، رشتہ دار اٹھاتے۔ یہ سب چھوڑیے جو حضور پاک علیہ السلام کے دشمن تھے، جو ذرا سی بات کو نہیں چھوڑتے، کسی نے بھی اس شادی کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ تو میں نے کہا آج 1400 سال بعد آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جب انہوں نے کوئی، خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم پوچھتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام سے تمہاری شادی ہوئی، تم پر زیادتی ہوئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو کبھی یوں کہتی ہے، اور آپ کی تعریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود شاعرہ تھی، فرماتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء۔ دنیا والوں تمہارا ایک سورج ہے اور ایک ہمارا سورج ہے، تمہارا سورج صبح طلوع ہوتا ہے، اور جو میرا سورج ہے فَإِنَّ هَذَا الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَشَمْسِي تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ۔ تمہارا یہ سورج صبح فجر کے وقت طلوع ہوتا ہے، جو میرے سورج ہے، میرے سرتاج ہے، وہ رات اندھیرے میں جب میرے گھر آتے ہیں تو طلوع ہوتے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو خوش ہے، انہیں تو کوئی تکلیف نہیں، اور پھر یہ بھی نہیں کہ جنہیں حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں وہ خوش تھی اور آپ کے مرنے کے بعد انہوں نے کبھی آواز اٹھائی ہو کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی۔ جب حضور پاک علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب سے زیادہ غم تھا، اور وہ فرماتی ہے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ آج ہم پر مصیبتوں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں اندھیری راتوں پر گر جاتی، صبت علی الایام سرنا لیالی، اگر یہ مصیبتیں روشن دنوں پر آ جاتی تو سارے دنیا کے روشن دن تاریک میں بدل جاتے ہیں۔
میں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو بہت خوش ہے، تکلیف مجھے اور آپ کو کیا تکلیف کرنے کی ضرورت ہے، چھوٹی عمر میں شادی ہوئی۔ دوسری بات، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی بیویوں سے شادیاں کی ہیں ان میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باقرہ تھیں جن کی پہلی شادی نہیں ہوئی، باقی سب وہ پہلے ان کی شادیاں ہو چکی تھی، اور پھر ان بیواؤں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہے۔ آپ کا مقصد صرف خواہش پوری کرنا اور یہی کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نعوذ باللہ اپنے خواہشات کو پورا کرنا تھا؟ نہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو شادی کی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہر ایک لمحے کے لیے آئیڈیل ہے۔ اب باہر کی چیزیں تو ہمیں معلوم ہے، گھر میں زندگی حضور پاک علیہ السلام نے کیسے گزاری یہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ جو آدھا دین ہے گھر کے اندر والا وہ گھر کے اندر سے ہی نکلے گا، اور وہ جتنی عورتیں تھیں ان سب کی عمریں بڑی تھی، قوت حافظہ اتنا نہیں تھا، اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے ایک چھوٹی عمر کی بچی سے شادی اس لیے کی تاکہ حافظہ قوی ہے، حدیثیں یاد ہوں گی، اور میرے جانے کے بعد میرے گھر کی زندگی مسلمانوں کی گھر کی زندگی کے لیے آئیڈیل بنے گی۔ اب آپ دیکھیں حضور پاک علیہ السلام کی دوسری بیویاں ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 378 حدیثیں مروی ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 60 حدیثیں مروی ہیں، زینب بنت جاش سے 11 حدیثیں مروی ہیں۔ ساری بیویوں کو ایک طرف رکھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک طرف رکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2210 حدیثیں مروی ہیں۔ یہ ہے وہ مقصد کہ فیملی لائف دنیا والوں کو معلوم ہوگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معلوم ہوگا، چھوٹی عمر ہے، حافظہ قوی ہے، حدیثیں یاد ہوگی، یہ گھر کا دین مسلمانوں کو حضرت عائشہ سے ملا ہے۔ اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک علیہ السلام کی بیوی نہ ہوتی تو 2210 حدیثیں جو فیملی لائف سے متعلق ہے وہ ہمیں نہ ملتی، اور یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت مولانا باوا صاحب، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم کرنا تھا، اس لیے آپ کو عائشہ کی صورت میں اللہ نے بیوی عطا کی کہ فیملی لائف بھی پوری ہو جائے، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اب کوئی نبی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ فیملی لائف کی جتنی حدیثیں تھی وہ بھی مل گئی ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو باہر کی لائف تھی وہ بھی مل گئی، وہ باقی صحابہ سے ہمیں ملی ہے۔ اندازہ لگائیے، حضور پاک علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، 1,40,000 کم و بیش صحابہ حج میں آپ کے ساتھ شریک رہے، حجۃ الوداع میں۔ گھر کی باقی زندگی 1,24,000 صحابہ سے ملی، اور گھر کی اندر کی زندگی حضرت عائشہ سے ملی ہے۔ اور پھر ایک بات اور یاد رکھیے، بعض علماء نے، بعض حضرات نے اس پر کتابیں لکھی ہے، اور اس تحقیق کا بھی وقت نہیں ہے، میں خلاصتاً بتا دیتا ہوں۔ بعض حضرات کی یہ رائے ہے کہ اس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی 9 سال کی عمر میں نہیں ہوئی، 19 سال کی عمر میں ہوئی ہے، اور چونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس کوئی کیلنڈر نہیں تھا، کوئی جنتری نہیں تھی، اپنا نسب یاد کرنے میں عرب ماہر تھے، لیکن انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ ہمارا بچہ کون سے مہینے میں پیدا ہوا، کون سی تاریخ کو پیدا ہوا، اس کی ضرورت وہ نہیں سمجھتے تھے، اور ان کے پاس کوئی انتظام بھی نہیں تھا۔ ہجری کیلنڈر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں شروع ہوا ہے،
حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں اور زمانے جاہلیت میں اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس عرب کے پاس کوئی کیلنڈر نہیں تھا کہ وہ اپنی تاریخ ولادت ضبط کر سکے. اور اس کے بہت سے شواہد ہیں. مثال کے طور پر ایک بہت بڑے مورخ گزرے ہیں طبری، اور تاریخ طبری بہت مشہور کتاب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیوی قتیلہ تھی جن سے حضرت عبداللہ اور حضرت اسما پیدا ہوئی. دوسری بیوی ام رومان تھی جس سے عبد الرحمن اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی. اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ چاروں اولاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ان دو بیویوں سے زمانے جاہلیت میں پیدا ہوئی ہے. اور حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن ہے، یہ سن 73 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور اس پر مورخین متفق ہے کہ ان کی عمر 100 سال تھی جب ان کا انتقال ہوا. یہ ذرا یاد رکھیں، 73 ہجری. اور ہجری کب سے شروع ہوئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی اور نبوت کو 13 سال گزر چکے تھے. اور ان کا انتقال ہوتا ہے 73 میں، 100 سال کی عمر میں. اور مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسما سے 10 سال چھوٹی تھی. اب جب 73 میں وہ 100 سال کی عمر میں انتقال ہوا اور حضرت عائشہ ان سے 10 سال چھوٹی تھی، تو ہجرت سن 1 ہجری کو حضرت اسما کی عمر 27 سال تھی. جب حضرت اسما کی عمر 27 سال تھی تو حضرت عائشہ کی کتنی ہوگی؟ 17 سال. اگر ہجرت سے پہلے ان کی شادی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے 17 سال کی عمر میں 13 نبوت کو. اور اگر ہجرت کے دوسرے سال شادی ہوئی ہے تو ان کی عمر 19 سال تھی. اور ایسے بہت سے شواہد ہیں. یہ تو میں نے صرف ایک تاریخی حوالہ بیان کیا ہے، ایسے بہت سے شواہد ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی جو ہوئی ہے وہ چھوٹی عمر تھی، لیکن بالکل بھی چھوٹی نہیں تھی. اس وقت یا 17 سال عمر تھی یا 19 سال. اور چھوٹی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے انتخاب کیا تاکہ فیملی لائف جو مسلمانوں کو ضرورت ہے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں آخری پیغمبر ہوں، اس لیے باہر کی لائف بھی مکمل ہو، اندر کی لائف بھی مکمل ہو. اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت میں کیا ہے. بہرحال یہ میں نے مختصراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا ایک بات یاد رکھیے، ہم لوگ تاریخ نہیں پڑھتے ہیں، سیرت نہیں پڑھتے ہیں، دنیا جہاں کی چیزیں ہم پڑھتے ہیں. یہ ہمارے ساتھی ہیں، جوان بچے ہیں، ہر وقت فیس بک میں لگے رہتے ہیں. یہ فیس بک ہے، یہ تو فیس بک نہیں ہے، یہ تو کوئی اور چیز ہے. عجیب ہے. میری بات سے ناراض نہ ہو آپ لوگ. بہت سے لوگ میاں بیوی تصویر کھینچتے ہیں، فیس بک میں لگا دیتے ہیں، پھر آگے شیئر کرتے ہیں، پھر لوگ کامنٹ دیتے ہیں، ویری نائس، یور وائف از ویری بیوٹیفل. کتنی شرم کی بات ہے کہ اپنی بیوی کی تصویر اور پھر ساری دنیا سے شیئر کرے اور دنیا اسے دیکھے اور پھر اس پر کامنٹ دے. اسی فیس بک کو اچھی چیز کے لیے استعمال کریں، اس کو ایک دوسرے کو اچھے پیغامات بھیجے. قرآن حدیث دین ہے، اور فضول چیزوں میں وقت ضائع نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھیں. آج مسلمان وہ کوئی فلم بناتا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات کہتا ہے. ہم لوگ ٹھیک ہے، ایمان کا تقاضا ہے اور مسلمان کو اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا چاہیے، وہ اپنی جگہ ہے،
لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے سوال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی چھوٹی عمر میں کیوں شادی ہوئی، آپ جواب دے سکتے ہیں؟ کیا اسلام میں صرف پروٹیسٹ کرنا ہی سکھایا گیا ہے ہمیں؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ ہم مسلمان کن باتوں میں پڑ گیا ہے، چینل کھولو تو وہ کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، دوسرا چینل کھولو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے رہے ہیں، تیسرا چینل کھولو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے رہے ہیں، چوتھا چینل کھولو تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ آپ دنیا میں یہی باتیں رہ گئی مسلمانوں کے لیے؟ لوگ آپ کے اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، لوگ آپ کے پیغمبر پہ اعتراض کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس لیے یہ جو جوان بیٹے ہیں میرے بھائیوں اور جو چھوٹی عمر کے ہیں، یہ تاریخ پڑھیں، آپ سیرت پڑھیں، اسلام کی تاریخ پڑھیں، صحابہ کے واقعات پڑھیں، ازواج مطہرات اور ان کے فضائل پڑھیں۔ آپ سے کوئی سوال کرے آپ اس کا جواب دے سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو آج کی گیدرنگ ہوئی ہے، جو جلسہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور یہاں جو کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور یہ مزید اللہ تعالیٰ یہاں دین کا اس مرکز کو اللہ تعالیٰ مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔